ابھی ابھی اکبر کے بعد آئیں گے عباس نامدار، دکھائیں اگر جلال، عباس نامدار، دکھائیں اگر جلال، عباس نامدار، دکھائے اگر جلال، لگ جائے آگ پانی میں، آگ لگ جائے آگ پانی کے اندر، ابھی ابھی لگ جائے آگ پانی کے اندر، ابھی ابھی جھولے جھولے میں بے زبان جو، جھولے میں بے زبان جو پانی طلب کرے، جھولے میں بے زبان جو پانی طلب کرے، آ کے کھڑے ہو ساتوں سمندر، ابھی ابھی اکبر کے بعد آئیں گے، ہاتھوں پہ جب حسین کے کعبہ ہے پیاس کا، ہاتھوں پہ جب حسین کے کعبہ ہے پیاس کا، آئے طواف کرنے کو، آئے طواف کرنے کو کوثر، ابھی ابھی آئے طواف کرنے کو کوثر، ابھی ابھی عباس نے سکھائی ہیں فنکاریاں تمہیں، عباس نے سکھائی ہیں فنکاریاں تمہیں، عباس نے سکھائی ہیں فنکاریاں تمہیں، قاسم اٹھا لو نیزے پہ لشکر، ابھی ابھی نعرہ حیدری، نعرہ قاسم اٹھا لو نیزے پہ لشکر، ابھی ابھی اگلا سے جڑے گا، دل صاف ہو تو آؤ
دل صاف ہو تو آؤ در اہل بیت پر دل صاف ہو تو آؤ در اہل بیت پر دل صاف ہو تو آؤ در اہل بیت پر ورنہ سمیٹ لو ورنہ سمیٹ لو بستر ابھی ابھی ورنہ سمیٹ لو بستر ابھی ابھی اگلا شعر بہت خاص فتنہ بپیا کرے جو فتنہ بپا کرے جو عزائے امام میں فتنہ بپا کرے جو عزائے امام میں فتنہ بپا کرے جو عزائے امام میں کر دو سماج سے کر دو سماج سے اسے باہر ابھی ابھی فتنہ بپا کرے جو عزائے امام میں کر دو سماج سے اسے باہر ابھی ابھی فرش عزا سے اٹھتے ہی فرش عزا سے اٹھتے ہی احساس یہ ہوا فرش عزا سے اٹھتے ہی احساس یہ ہوا آیا ہوں آسمان سے آیا ہوں آسمان سے ہو کر ابھی ابھی آیا ہوں آسمان سے ہو کر ابھی ابھی کیوں ماتم حسین پہ کیوں ماتم حسین پہ کرتے ہوئے تیرا کیوں ماتم حسین پہ کرتے ہوئے تیرا برسے گا آسمان سے برسے گا آسمان سے پتھر ابھی ابھی برسے گا آسمان سے
پتھر ابھی ابھی اکبر کے بعد آئیں گے اصغر ابھی ابھی. اگلا آخری شعر ہے. خود کو درے حسین پہ خود کو درے حسین پہ ایسا سکون ملا خود کو درے حسین پہ ایسا سکون ملا خود کو درے حسین پہ ایسا سکون ملا آئے سفر سے جیسے آئے سفر سے جیسے کوئی گھر ابھی ابھی آئے سفر سے جیسے کوئی گھر ابھی ابھی اکبر کے بعد آئیں گے اکبر کے بعد آئیں گے اصغر ابھی ابھی برباد ہوگا ظلم کا لشکر ابھی ابھی برباد ہوگا ظلم کا. بسم اللہ بسم اللہ. حضرات 25 رجب کو اسی ادا خانے میں ایک مجلس عرضہ منعقد ہوگی. امام موسی کاظم علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آپ سے اس مجلس میں بھی شرکت کی گزارش ہے. 25 رجب. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآل الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو أصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات سیدنا محمد. خداوند اعظم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام. عزیزان گرامی، اسلام ایک الہی پیغام ہے اور اس پیغام کو اللہ نے جو ہمارے درمیان بھیجا وہ سب سے بڑے نبی اور سب سے بڑے رسول کے ذریعے سے بھیجا. حضور سرور کائنات سب سے بڑے نبی بھی ہیں
سے بڑے رسول بھی ہیں، اور اللہ کے بعد اس کائنات عالم و آدم میں سب سے بڑی ذات اور سب سے بڑی شخصیت حضور سرور کائنات کی ہے۔ انہی رسول نے اپنے بعد اپنے آنے والی نسل میں، اپنے بعد آنے والے اماموں کے لیے، اپنے بعد آنے والے رہبروں کے لیے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میرا پہلا بھی محمد ہے، درمیانی بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، اور کل کے کل محمد ہے، کل کے کل محمد ہیں۔ اب عزیزان گرامی، معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے دو پیرلل لائنیں چل رہی ہیں، دو لائنیں چل رہی ہیں، ایک امامت کی لائن ہے اور ایک وہ لائن ہے کہ جس کو لوگ امامت کو نہیں مانتے، دنیاوی خلافت کے قائل ہیں۔ دو لائنیں ساتھ ساتھ ہیں، ایک امامت کی لائن ہے، وہ سلسلہ ہے کہ جو رسول کی زندگی میں غدیر سے شروع ہوا، دوسرا وہ سلسلہ ہے کہ جو رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد شروع ہوا۔ کچھ مسلمان غدیر کے ماننے والے مسلمان ہیں، کچھ مسلمان جو غدیر کو نہیں مانتے، ان کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی، حضور سرور کائنات دنیا سے تشریف لے گئے۔ لیکن بس یہی تو بات ہمیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ رسول اللہ نے اپنے بعد آنے والے اماموں کے لیے، معصوموں کے لیے، رہبروں کے لیے تو کہا کہ دیکھو پہلا بھی محمد ہے، درمیانی بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، یعنی اماموں کے لیے کہا ہے، خلفاء کے لیے نہیں کہا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد ایک نعرے حیدری، نعرے صلوات، محمد۔ فہرستیں دو ہیں، امامت کی فہرست جو ہمارے پاس ہے، جس میں امام اول مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور اس کا سلسلہ آگے بڑھتا ہوا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، جیسے زنجیر ہوتی ہے، کڑی ہوتی ہے، ایک کڑی سے دوسری کڑی ملتی ہے تبھی زنجیر بنتی ہے، ویسے ہی امام کے بعد دوسرا امام، دوسرے کے بعد تیسرا امام، تیسرے کے بعد چوتھا امام، جہاں تک کہ 10ویں امام، 11ویں امام، اور زمانہ امامت سے خالی نہیں ہے، امام حجاب غیب میں آج بھی زندہ ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، رسول اللہ نے اس سلسلے کے لیے تو فرمایا کہ جو سلسلہ غدیر سے ملا، جس کا آغاز غدیر سے ہوا، جس کے متعلق حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ میرا پہلا بھی محمد ہے، درمیانی بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، کل کے کل محمد ہے، وہ سلسلہ امامت کا سلسلہ ہے، جس میں 12 امام ہیں، 12 اماموں کے نام ہیں، 12 اماموں کے پتے ہیں، 12 اماموں کے واقعات ہیں، 12 اماموں کے خاندان ہیں، ان کی ہر چیز ہم کو معلوم ہے، اور الحمدللہ وہ معصوم ہیں۔ مولانا ادھر تشریف لے آئیے، ادھر تشریف لے آئیے۔ وہ معصوم ہیں اور منتخب کردہ پروردگار ہیں، معصوم ہیں، لہذا ان کی عصمت کی ذمہ داری بھی ادھر ہی ہے۔ وہ 12 کا سلسلہ ہے، ان کے نام، پتے، واقعات سب کچھ ہم کو معلوم ہے۔ ایک چھوٹے سے بچے سے بھی کہیے گا، وہ کھڑے ہو کے 12 اماموں کے نام بتا دے گا، نہ اٹکے گا، نہ گھبرائے گا، نہ ماتھے پر پسینہ آئے گا، نہ زبان میں لکنت پیدا ہوگی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ 12 ہیں جن کے نام تاریخوں میں لکھے ہوئے ہیں، 12 خلفاء ہیں، ان کے نام تو تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں، اور اگر آپ ان سے زبانی پوچھئے تو اچھوں کو 12 کے نام نہیں معلوم ہوں گے، اچھوں کو ان 12 کے نام نہیں معلوم ہوں گے، مگر رسول اللہ نے جو فرمایا جن کی ذمہ داری لی ہے وہ ان کی لی ہے جن کا سلسلہ غدیر سے جا کے ملتا ہے، اور فرمائیے گا جن کا سلسلہ جا کے غدیر سے ملتا ہے کہ میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا درمیانی بھی محمد ہے، میرا آخری بھی محمد ہے، اور کل کے کل محمد ہیں۔ رسول نام ہے علم کا،
رسول نام ہے طہارت کا، رسول نام ہے عصمت کا، رسول نام ہے پاکیزگی کا، رسول نام ہے اس ذات کا کہ جو بولتی ہی نہیں مگر جب تک کہ وحی نہیں نازل ہوتی ہے۔ تو اب ہمیں وہی کمالات، وہی معجزات، وہی واقعات، وہی انداز، وہی علم آل رسول میں بھی ملنا چاہیے ہے۔ جب ہم نے آل رسول کو دیکھا، رسول کے جانشین کو پر نظر ڈالی جو رسول کے جانشین ہیں، تو ہمیں بھی یہی نظر آیا کہ جو علم محمد کے پاس ہے وہی آل محمد کے پاس ہے، جو کردار محمد کے پاس ہے وہ کردار آل محمد کے پاس ہے، جو سیرت محمد کے پاس ہے وہ سیرت آل محمد کے پاس ہے، جو مرتبہ محمد کے پاس ہے وہ آل محمد کے پاس ہے۔ رسول وہ ہیں جو بولتے نہیں جب تک وحی نہیں ہوتی ہے، آل رسول وہ ہیں جو چاہتے ہی نہیں جب تک کہ خدا نہ چاہے۔ سلامات بھیجیے محمد۔ ایک نعرے حیدری، نعرے صلوات۔ وہی چاہتے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے، ان کی مرضی اللہ کی مرضی ہے، جو اللہ کی مرضی وہ ان کی مرضی، جو اللہ چاہتا ہے وہی یہ بھی چاہتے ہیں۔ چنانچہ عزیزان گرامی، اسی سلسلے کی ایک کڑی میں وہ ہمارے 10ویں امام ہیں جن کی آج شب شہادت ہے۔ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ یہ مہینہ بڑا عجیب مہینہ ہے، بڑا فضیلتوں والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ وہ ہے جو اللہ کا مہینہ بھی کہلاتا ہے۔ رمضان تو ہی ہے اللہ کا مہینہ، شہر اللہ، اور اس مہینے کی بھی بڑی فضیلتیں، اعمال ہیں، فضائل ہیں، بہت عظمت اور برکتوں والا رجب کا مہینہ بھی، مگر ایک معاملے میں بڑا خطرناک ہے یہ، اس کو ذرا سا ذہن میں رکھیے گا اور دھیان میں رکھیے گا، دھیان دیجیے گا، اس لیے کہ عموماً اور جو بقیہ مہینے ہیں سال کے ان میں یہ بات نہیں ہے جو بات اس مہینے میں ہے، اس لیے کہ یہ بڑا سینسٹیو ان معنوں میں ہے کہ جہاں پر دن تو خوشی کا ہے، رات غم کی ہے، رات غم کی ہے، دن خوشی کا ہے، اس میں بڑا محتاط رہنا پڑے گا۔ دن ہے تو خوشی کا ہے، آدمی سوچ رہا ہے کہ دن ہے تو خوشی کا دن ہے، اب رات آ گئی، سورج ڈوب گیا، دن بدل گیا، مغرب کی اذان ہو گئی، ہم تو اسی زوم میں ہیں کہ دن خوشی کا تھا، ہم تو دن میں خوشی منا رہے تھے، اور رات کو بھی ہم نے مبارکباد دینا شروع کی، رات کو بھی ہم نے خوشیاں منانا شروع کی، لہذا جو ایسی تاریخیں آئیں اس کے اندر ہوشیار رہیے گا، ایسا نہ ہو کہ کہیں دھوکے میں ایسا ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پر 26 رجب، دن تو 25 رجب شہادت امام کی، 26 رجب وہ بھی دن غم کا ہے، جناب ابو طالب کی وفات کی تاریخ، 26 رجب کا دن گزرا، 27ویں رات آئی، وہ رات خوشی کی رات ہے، شب معراج، اب 27ویں کا دن نکلا، دن خوشی کا ہے، یوم بعثت، لیکن اب جو دن گزر کے رات آتی ہے پھر رات غم کی رات ہو جاتی ہے، 28ویں سفر کی رات، سفر سید الشہداء 28 رجب، تو یہ مہینہ بڑا اس میں احتیاط رکھنا چاہیے۔ چنانچہ جو ہمارے آج امام کی شہادت کی تاریخ ہے، شب شہادت ہے، کل 3 رجب امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ، ہمارے 10ویں امام امام علی النقی علیہ السلام جو رسول کے نائب ہیں، رسول کے جانشین ہیں، ان کے پاس بھی وہی علم ہے جو علم رسول کے پاس ہے، اس لیے کہ یہ آل محمد ہیں، ان کے ذمے دیکھیے، آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے، اس کو اس طریقے سے سمجھیے گا تو زیادہ آدمی کو آسانی سے سمجھ میں آئے گا کہ انسان کس ڈیوٹی کے اوپر فائز ہے، کس ڈیوٹی کے اوپر فائز ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک کالج ہے، کالج کا پرنسپل ہے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے، ایک پرنسپل جائے ریٹائر ہو تو اس کی جگہ پر جو دوسرا آئے گا
وہ بھی اسی مرتبے کا ہوگا نا، اس کی لیاقت تو اتنی ہی ہونا چاہیے جتنی اس پرنسپل کی تھی۔ اب اگر معاملہ یہ ہے کہ آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ امام ہے، امام منتخب کردہ پروردگار ہے، اس کے ساتھ ذمہ داری کیا ہے؟ جو ذمہ داری علی کے کاندھوں پر تھی وہی ذمہ داری حسین کے کاندھوں پر تھی، وہی ذمہ داری علی الندی کے کاندھوں پر ہے۔ اس لیے کہ سب معصوم ہیں، سب امام ہیں، سب منتخب کردہ پروردگار ہیں، سب کا کام دین کو پھیلانا بھی ہے، دین کو بچانا بھی ہے، مگر معاملہ یہ ہے کہ جیسے حالات بدلتے رہتے ہیں امام اسی حساب سے کام کرتا رہتا ہے۔ حسن نے صلح کر کے دین کو بچایا تھا، حسین نے جہاد کر کے اسلام کو بچایا۔ چنانچہ ہمارے 10ویں امام، تاریخ میں ان کے واقعات ہیں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو واقعات سے تاریخ بھری پڑی۔ وہی علم جو رسول کے پاس تھا، جو علم علی کے پاس تھا، جو علم حسن حسین کے پاس تھا، یہ گھرانہ وہی گھرانہ ہے جہاں پر نہ علم سے علم بدلا، نہ کردار سے کردار بدلا، نہ سیرت سے سیرت بدلی، نہ انداز سے انداز بدلا، نہ رفتار سے رفتار بدلی، نہ گفتار سے گفتار بدلی۔ یہاں پر کچھ بدلنے والا نہیں ہے، وہ اور ہوں گے جو 4 منزلوں میں بدل جاتے ہیں، یہاں پر شخصیتیں 12 ہیں، حقیقت ایک ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ہمارے امام 10ویں امام، ان کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور تاریخ نے لکھا کہ ہندوستان سے آیا۔ اور کیجیے گا، واقعات تاریخ میں ہیں، ہندوستان سے آیا۔ اب ہندوستان سے کہاں سے گیا یہ تاریخ نے نہیں بتایا کہ آج کے لگ بھگ 1200 برس پہلے، 1250 برس پہلے کے ہندوستان میں۔ آج ہندوستان کا نقشہ کچھ اور ہے، آزادی سے پہلے کے ہندوستان کا نقشہ کچھ اور تھا، آج کا ہندوستان کچھ اور ہے۔ سن 40 میں جو ہندوستان تھا، سن 20 میں جو ہندوستان تھا، انگریزوں کے زمانے میں جو ہندوستان تھا، اس کا نقشہ اور ہے۔ تو نقشے بدلتے رہتے ہیں۔ اب اس وقت ہندوستان کا کتنا بڑا نقشہ ہوگا، اب یہ تو ہسٹری دیکھی جائے تو مل جائے گا تاریخ میں، لیکن تاریخ لکھتے ہیں کہ ہندوستان سے آیا۔ اچھا، ہندوستان میں بھی جو آج کا ہندوستان ہے، آزادی کے بعد کا ہندوستان، اس میں بھی کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ آپ اردو بول رہے ہیں، اردو بھی بولی جا رہی ہے، سامنے کی بڑی بڑی زبانیں لے لیجئے، ہندی بھی ہے، تمل بھی ہے، گجراتی بھی ہے، مراٹھی بھی ہے، اور اسی طریقے سے بنگال میں بولی جانے والی بنگالی زبان ہے، مہاراشٹر میں بولی جانے والی مراٹھی زبان ہے، کرناٹک میں بولی جانے والی کنڑ زبان ہے۔ کتنی زبانیں ہیں جو صوبوں میں بولی جا رہی ہیں، علاقوں میں بولی جانے والی زبانیں ہیں۔ تاریخ نے تو یہ نہیں لکھا کہ کون سی زبان بول رہا تھا، تاریخ نے لکھا کہ ہندوستان سے آیا تھا اور ہندوستانی زبان بول رہا تھا۔ اس نے آگے امام سے ہندوستانی زبان میں گفتگو کی تو امام نے اس سے اسی کی زبان میں اس کو جواب دیا۔ پہچانیے گا، جس زبان میں وہ بولا اس نے گفتگو کی، اسی زبان میں امام نے بھی اس کو جواب دیا، اس سے گفتگو کی۔ اچھا، امام تو ہر زبان جانتا ہے نا، ضروری تھوڑی ہے کہ وقت میں بیٹھنے والے ہر وہ زبان جانتے ہوں۔ تو چنانچہ تاریخ میں ہے کہ امام کے ایک چاہنے والے تھے جو بیٹھے ہوئے تھے، ابو ہاشم جن کا نام تھا، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ فرزند رسول، آپ تو اس سے اسی کی زبان میں گفتگو کر رہے تھے، ہم نے تو آج تک آپ کو یہ زبان بولتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ اس سے اسی کی زبان میں گفتگو کر رہے تھے۔ تو امام نے کوئی جواب نہیں دیا، فرش پر پڑی ہوئی کنکری اٹھائی، اپنے داہنے اقدس سے مس کی اور اس کے دہن میں رکھ دی۔ ابو ہاشم کہتے ہیں کہ بیعت وقت میں 70 زبانوں کا عالم ہو گیا۔ صلوات بھیجتے محمد آیا۔
زبانوں کا عالم ہو گیا۔ اب عزیزان گرامی یہ تو سوچنے کی بات ہے کہ جس کے دہن سے مس ہو جائے تو 70 زبانوں کا عالم ہو جائے، تو جس کے دہن کا یہ عالم ہے اس کے خون کا کیا عالم ہوگا؟ ایک سوال ہے کہ 70 زبانوں کا میں عالم ہو گیا۔ یہ ہے امامت، یہ ہے امامت، جہاں پر آنے والے سے اس کو اسی کی زبان میں گفتگو کی۔ اور ایک معصوم نے جواب دیا، ساتویں امام نے جواب دیا تھا ایک موقع پر۔ ان کی خدمت میں بھی ایک شخص آیا تھا، اس نے آگے کے اپنے علاقے کی غالباً ایران سے آیا تھا، فارسی زبان میں گفتگو کی، اور ایک شخص نے بیٹھے ہوئے حیرت کا اظہار کیا، کہا آقا آپ تو اس سے اسی کی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں، اسی کی زبان میں آپ اس کو جواب دے رہے ہیں، کہ ایک مرتبہ امام مسکرائے اور مسکرا کے جواب دیا کہ اگر میں اس کی زبان بھی نہ جانوں گا تو پھر اس کا امام کیسا؟ امام کیسا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ہر زبان جانتا ہے اور امام کو ہر زبان جاننا چاہیے ہے۔ ہم کو عزیزان گرامی اس سلسلے میں نہ کوئی حیرت ہوتی ہے نہ ہمیں تعجب ہوتا ہے، اس لیے کہ سلیمان جیسا نبی جب چونٹی کی زبان جانتا ہے تو امام کائنات کی زبان جانے تو حیرانی کی کیا بات۔ ایک نعرے حیدری! کہ امام خدا کی قسم ہماری جان فدا اور ہماری جان نثار، امام مدینے میں تھے۔ دیکھیے کہ امام زبان بھی جانتا ہے، امام غیب کا علم بھی رکھتا ہے، علم غیب امام کے پاس ہے، جو غیب کے حال جانے، جو غیب کے واقعات جانے، جس کو معلوم ہو کہ غیب میں کیا ہے، کل کیا ہوا تھا، آج کیا ہو رہا ہے اور کل کیا ہونے والا ہے، یہ امام جانتا ہے۔ اور کس بنیاد پر جانتا ہے؟ یہ اپنے علم کی بنیاد پر جانتا ہے، اپنے علم کی بنیاد پر جانتا ہے۔ آپ کہیے گا علم کی بنیاد پر کیسے جانتا ہے؟ علم کی بنیاد پر آپ بھی جانتے ہیں، علم کی بنیاد پر آپ بھی جانتے ہیں۔ آپ کیسے جانتے ہیں؟ ایک ڈاکٹر کے پاس مریض آیا، ڈاکٹر نے مریض کو دیکھا اور دیکھتے ہی کہا کہ اب یہ زیادہ دن کا مہمان نہیں ہے، چند دن میں ختم ہو جائے گا۔ وہ چند دن میں ختم ہو گیا۔ وکیل کے پاس کیس آیا، وکیل نے کہا کہ اس کیس میں آپ ہار جائیے گا، نہ زیادہ کوشش کیجئے۔ وہی ہوا کہ چند دن کے بعد جب مقدمہ لگا تو اس کیس میں وہ شخص ہار گیا۔ انجینئر کے پاس پہنچے، انجینئر نے ایک عمارت کو دیکھ کے کہا کچھ دن میں یہ ڈھہ جائے گی، کچھ دن میں وہ عمارت ڈھا گئی۔ یہ کیسے ڈاکٹر کا کہا ہو گیا، کیسے وکیل کا کہا ہو گیا، کیسے انجینئر کا کہا ہو گیا؟ کہ آپ کو معلوم نہیں، ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس قانون کا علم ہے، یہ قانون کے علم کی روشنی میں دیکھ کے بتا رہے ہیں۔ ان کے پاس علم طب ہے، وہ علم طب کی روشنی میں دیکھ کے بتا رہے ہیں۔ یہ وکیل صاحب ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ انجینئر صاحب ہیں، ان کے پاس علم ہے، یہ اپنے علم کی روشنی میں دیکھ کے بتا رہے ہیں۔ تو جس کے پاس جتنا علم ہے وہ اس علم کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ امام کے پاس کائنات کا علم ہے، وہ کائنات میں دیکھتا ہے۔ ایک نعرے حیدری! حیدری! وہ کائنات کا علم رکھتا ہے، جو کائنات میں یہ تشیلیں ہیں، جو کائنات کا عالم ہے، علم کائنات ان کے پاس یہ تشیلیں ہیں۔ آئیے ایک صلوات بھیجتے ہوں۔ چنانچہ ہمارے 10ویں امام کا واقعہ ہے کہ حاکم نے ایک لشکر بھیجا، قافلہ بھیجا، لشکر بھیجا امام کو لینے کے لیے کہ ان کو لے کے آؤ۔
اور ادھر سے یہ کہلوایا کہ دیکھو جاؤ جا کے ان کو لے کے آؤ، مگر کچھ کہنا نہیں ان سے، جو وہ کریں ان کو کرنے دینا، کچھ مزاحمت نہ کرنا، تمہاری ڈیوٹی اور تمہارا کام اتنا ہی ہے کہ تم جاؤ اور جا کے ان کو لے کر کے آ جاؤ، مدینے سے سامنے بلایا، ان کو لے کے آؤ، عراق بلایا، قافلہ آیا، جب چلا ہے عراق سے اور مدینے آ رہا تھا تو راستے میں صحرا تھا، جنگل تھا، بیابان تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، سب یہاں سے وہاں تک ویرانہ تھا۔ تو اسی لشکر میں ایک امام کا چاہنے والا بھی تھا جو سپاہی تھا، مولا علی کا چاہنے والا تھا، امام علی نبی علیہ السلام کا چاہنے والا تھا، شیعہ تھا، لشکر میں سپاہی تھا، علی کا چاہنے والا تھا، تو لوگ اس کو پریشان کرتے تھے۔ چنانچہ کسی شخص نے صحرا میں کہا کہ تمہارے مولا علی کا یہ ارشاد ہے، یہ قول ہے کہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی قبر نہ ہو، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے، کوئی زمین ایسی نہیں ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی قبر ہو۔ بتاؤ اس ویرانے میں، جنگل میں، یہاں پر لا کے کون اپنی قبر میں میتوں کو دفن کرے گا، قبریں بنائے گا؟ وہ خاموش ہو گیا، اس نے کہا ہمیں تو نہیں معلوم، ہم نے سنا ہے صحیح ہے کہ میرے مولا کا یہ ارشاد ہے، یہ فرمان ہے۔ بات نہیں گزری ہوئی، قافلہ مدینے پہنچا امام کو لینے کے لیے۔ امام سفر کی تیاری کرنے لگے، سامان سفر درست ہونے لگا۔ جب امام سامان سفر درست کر رہے تھے تو وہ زمانہ گرمی کا زمانہ ہے، اور جو بھی عربستان میں گرمی پڑتی ہے، مگر جو سامان باندھ رہے تھے وہ ٹھنڈک کا سامان تھا، جاڑے کا سامان تھا، جیسا موسم آج کل ہمارے شہر میں ہے۔ کوئی سفر میں جائے آج کل تو گرم کپڑے رکھے گا، اوڑھنے کے واسطے گرم سامان ہے، بچھانے کے لیے گرم سامان ہے، پہننے کے لیے گرم کپڑے ہیں، وہ سفر میں لے کے جائے گا۔ امام سامان سفر جو درست فرما رہے تھے اس میں ٹھنڈک کا سامان تھا، گرمی کا زمانہ ہے، گرم علاقہ ہے، سامان ٹھنڈک کا رکھ رہے ہیں، تو لوگ مسکرانے لگے، دیکھنے لگے کہ دیکھو یہ اپنے کو امام کہتے ہیں، یہ اپنے کو کہتے ہیں کہ ہم امام ہیں، ہمارے پاس کائنات کا علم ہے، ہمیں غیب کی باتیں معلوم ہیں، یہ گرمی کا زمانہ ہے اور یہ ٹھنڈک کا جاڑے کا سامان رکھ رہے ہیں، اتنا بھی ان کو نہیں معلوم ہے۔ مگر اوپر سے یہ آرڈر تھا کہ خاموش رہنا، کچھ بولنا نہیں، جو کریں وہ کرنے دینا، اور فرمائیے گا جو کریں وہ کرنے دینا۔ چنانچہ امام نے سامان سفر درست کیا، یہ مسکرا رہے ہیں، یہ ہنس رہے ہیں، یہ دلی دل میں خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھیے یہ اپنے کو امام کہہ رہے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں معلوم۔ سامان سفر درست ہوا، امام تشریف لے گئے، جد کے روضے پر جا کے سلام کیا، بقی میں آئے، اپنی جدہ کے روضے پر جا کے، مزار پر جا کے ان کو سلام کیا، رخصت ہوئے، بقی سے رخصت ہوئے، روضہ رسول سے رخصت ہوئے۔ اب اس کے بعد یہاں تک کہ تاریخ کہتی ہے کہ امام کا قافلہ چل رہا تھا اور رات ہو گئی، اور رات کو اسی صحرا میں قیام کرنا پڑا جو پورا ویرانہ تھا، جنگل تھا، جہاں آتے وقت امام کے غلام کو چاہنے والے کو یہ کہا گیا کہ کون سی جگہ ایسی ہے، تو امام کہتے ہیں کہ ہر جگہ قبر ہوگی، ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی قبر بنی بھی ہوگی، یہاں کون لا کے اپنے مردوں کو دفن کرے گا؟ اسی صحرا میں رات کو قافلہ آ کے ٹھہرا اور رکا، یہاں تک کہ جب رات آگے بڑھی کہ اچانک موسم نے کروٹ لی، تیز بارش ہوئی، تیز ٹھنڈک ہوئی، اور اتنی تیز ٹھنڈک اچانک ہو گئی کہ آدھے سے زیادہ دشمن کا لشکر ٹھٹر کے مر گیا، آدھے سے زیادہ لشکر ٹھنڈک میں ٹھٹر کے مر گیا، اور وہ جو قافلے کا سردار تھا وہ کہتا ہے کہ میں بھی اپنے خیمے میں کانپ رہا تھا، قریب مرنے کے تھا کہ امام کے لشکر کا ایک شخص، امام کا غلام میرے پاس کمبل لے کے آیا اور مجھے یہ کہتے ہوئے دے دیا کہ امام نے کہلوایا ہے
کہ تیرا آدھے سے زیادہ لشکر ٹھٹر کے مر گیا ہے، تیرے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ تو انہیں یہاں دفن کر اس کے بعد آگے بڑھ، ان کو یہاں دفن کر اس کے بعد اپنے لشکر کو لے کے آگے بڑھ۔ اب تو بتا کہ میرے جد نے صحیح کہا تھا کہ غلط کہا تھا؟ سوال بھیجے ایک نعرے حیدری 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 امام کو علم ہے کہ کیا گفتگو ہوئی تھی۔ آدھے سے زیادہ لشکر مر گیا ہے، آدھے سے زیادہ لشکر مر گیا۔ امام نے اس سردار کے پاس اوڑھنے کا سامان بھیجا، اس سردار کو ٹھنڈک سے بچنے کا سامان مہیا کیا، جو اپنے خیمے میں کانپ رہا تھا، ان قریب مرنے کے تھا۔ دشمن کا لشکر ہے، دشمن کا سردار ہے، دشمن کے غلام ہیں۔ جب تاریخ میں یہ واقعہ دیکھا تو دل بہت خوش ہوا اور دل بہت مطمئن ہوا، یہ سوچ کے دل مطمئن ہوا کہ جو اپنے دشمن کے غلام کو سردی میں ٹھٹھرتا نہ دیکھ سکے، وہ اپنے چاہنے والوں کو جہنم میں جلتا کیا دیکھے گا۔ یہ ہمارے 10ویں امام خدا کی قسم امام علی النقی علیہ السلام ہماری جان فدا اور ہماری جان نفع تشریف لائے، عراق تشریف لائے۔ یہاں عداوت حیدر کرار ہے جو موجیں لے رہی ہے، عداوت حیدر کرار ہے، اور خدا کی قسم علی کی عداوت، علی کی دشمنی کہ جو کسی صورت سے دل سے نکل ہی نہیں رہی ہے، اور خدا کی قسم علی کی دشمنی اور علی کی دوستی، نہ کائنات عالم و آدم میں علی کی جیسی دوستی ملی، نہ کائنات میں علی کی جیسی دشمنی نظر آئی۔ اس لیے کہ اب تو 1400 برس ہو گئے ہیں، 1400 برس کی تاریخ میں ہم نے دیکھ لیا، نہ علی کے جیسے دوست کسی کو ملے، نہ علی کے جیسے دشمن کسی کو ملے۔ دشمنیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، دوستیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، نہ علی کی دوستی ختم ہو رہی ہے، نہ علی کی دشمنی ختم ہو رہی ہے۔ دوست بھی ایسے ہیں جو مسکرا کے دار پر جا رہے ہیں، دشمن بھی ایسے ہیں جن کی عداوت کا شعلہ بجھ ہی نہیں رہا۔ ایک نعرے حیدری حیدری نعرے چنانچہ خدا لعنت کرے متوکل پر، متوکل عباسی، جس نے امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کے اوپر نہر بہانے کی کوشش کی تھی، پانی کاٹا تھا، نہر کاٹی تھی کہ قبر حسین پانی کے ذریعے سے مٹ جائے، چھپ جائے، پانی اس کو اوپر سے بہا دیا جائے۔ عداوت علی کا عالم، عداوت اہل بیت کا عالم، عداوت حسین کا عالم، دریا نہر کاٹی جا رہی ہے، مگر حسین امام ہیں۔ پانی کاٹا گیا تھا مگر پانی بھی قبر حسین پر پہنچ کے حسین کی قبر کا طواف کرنے لگا، پانی بھی طواف کرنے لگا۔ وہ متوکل، اس کا زمانہ۔ چنانچہ امام کو بلایا گیا اور امام کو تمام اذیتیں دی گئیں، پریشانیاں دی گئیں، تکلیفیں اٹھائیں، بے انتہا امام کو پر ظلم کیے۔ مگر جب دین پر کوئی وقت آتا تھا، دین پر وقت آتا تھا تو یاد آل محمد ہی آتے تھے۔ اس لیے تو مشکل کشا آل محمد ہیں، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ جب بھی اسلام پر وقت آیا تو آل محمد ہی کو آواز دی گئی، انہی کو بلایا گیا۔ ایک عورت تھی جس کا نام زینب تھا، جو بعد میں وہ زینب قذابہ کے نام سے مشہور تھی۔ اس نے آ کے دعویٰ کیا
کہتی ہے کہ میں زینب بنت علی ہوں، میں فاطمہ زہرا کی بیٹی ہوں، میں علی مرتضیٰ کی بیٹی ہوں۔ اس نے دعویٰ کیا کہ میں علی و فاطمہ کی بیٹی ہوں۔ لوگ کچھ مان رہے ہیں، کچھ انکار کر رہے ہیں، کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو علی و فاطمہ کی بیٹی ہیں، حسین کی بہن ہیں، عباس کی بہن ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ارے اتنے لمبے وقفے تک کیسے انسان زندہ رہ سکتا ہے، کیسے یہ زندہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے صحیح ہے، کوئی کہہ رہا ہے غلط ہے، کوئی کہہ رہا ہے جھوٹی ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں صحیح دعویٰ کر رہی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کیسے پتا چلے، کیسے پتا چلے؟ حدیث یاد آئی تو رسول کی حدیث یاد آئی کہ رسول نے فرمایا کہ صحرائی درندے جانور ان کے اوپر ہمارا گوشت حرام ہے، ہمارا خون حرام ہے۔ برکت الصبا، جنگلی درندے جانور، بھوکے شیر، بھیڑیے، کہا زینب کو اس میں ڈالو، اگر یہ علی و فاطمہ کی بیٹی ہے تو جانور اس کو کھائیں گے نہیں، جانوروں کا گوشت حرام ہے، جانور کھائیں گے نہیں۔ زینب کو لایا گیا، برکت الصبا میں ڈالا گیا، بھوکے شیر، درندے، انہوں نے چیر پھاڑ کھایا۔ جھوٹی تھی، غلط دعویٰ کر رہی تھی، بھوکے شیر، بھوکے بھیڑیے، صحرائی درندے، ان کو سامنے کہ جب ایک انسانی گوشت سامنے آیا تو فوراً وہ جھپٹ پڑے اور انہوں نے اس کو چیر پھاڑ کے ختم کر دیا۔ یہ معاملہ لوگوں نے دیکھا اور اس عورت کا جھوٹ واضح ہو گیا کہ یہ تو جھوٹی عورت ہے، یہ سچی عورت نہیں ہے۔ وہ عورت ختم ہو گئی، درندوں نے اس کو چیر پھاڑ کے کھا لیا۔ وہیں جن دلوں میں عداوت خاندان رسالت موزن تھی، انہوں نے یہ کہا کہ ارے انہوں نے کہا ہے اور حدیث رسول ہے، لہذا ان کو بھی تو پرکھ لیا جائے کہ یہ بھی اہل رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا دعویٰ سچا ہے کہ ان کا بھی دعویٰ سچا نہیں ہے۔ ٹیسٹ کرنا ہے نا تو ان کو بھی ٹیسٹ کر کے دیکھ لو، ان کو بھی پرکھ کے دیکھ لو۔ چنانچہ تاریخ کہتی ہے کہ ان بھوکے درندوں کے سامنے جب وہ عورت ڈالی گئی زینب کذابہ اور درندوں نے اس کو چیر پھاڑ کے کھا لیا، جب لوگوں نے امام سے کہا کہ آپ بھی تو جائیے، آپ بھی تو جا کے دیکھیے، ہمیں بھی تو پتا چلے، آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول کے نائب ہیں، رسول کے جانشین ہیں، اولاد رسول میں ہیں، نسل رسول میں ہیں، آپ کا دعویٰ صحیح ہے کہ آپ کا دعویٰ غلط ہے؟ کہ امام تشریف لے گئے ان جنگلی درندوں کے درمیان، تو تاریخ لکھتی ہے کہ تمام بھوکے درندے امام کے قدموں پر آ کے اپنا سر رگڑنے لگے، اپنی پیشانی رگڑنے لگے۔ جانوروں نے، درندوں نے پیشانی رگڑ کے بتا دیا ہم درندے ضرور ہیں مگر آل محمد کو پہچانتے ہیں، آل محمد کے مرتبے سے واقف ہیں۔ اب عزیزان گرامی، دشمنان آل محمد کو درندہ بھی نہ کہیے گا، اس لیے کہ درندہ بھی پہچانتا ہے اب جو ان کو قتل کریں وہ درندوں سے بھی بدتر ہیں۔ سلام بھیجے ایک نعرے حیدری، دیکھیں جانور پہچانتا ہے، ہم اس کی زبان نہیں جانتے، ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ جانور ہے، جانور پہچانتا ہے، تاریخ سے ثبوت ہے، وقت نہیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا، جانور ان کے مرتبے سے واقعی میں جانور پہچانتا ہے۔ درندے ہیں
भूखे दरिंदे हैं, वो पहचान रहे हैं कि ये इमाम हैं, इनका गोश्त हम पर हराम है, इनका खून हम पर हराम है। उन्होंने आके इमाम के कदमों पर सजदा किया, अपनी पेशानी को इमाम के कदमों पर आके रगड़ा, इमाम के कदमों पर आके मला। चलिए कम से कम पता तो चल गया कि ये मुंतखब करदा परवरदिगार हैं, ये वो हैं जिनका सिलसिला जाके रसूल से मिल जाता है। सच्चे और झूठे, खड़े और खोटे की पहचान तो हो गई कि खोटा कौन है, खड़ा कौन है। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये हमारे 10वें इमाम इमाम अली उन-नक़ी हमारी जान फिदा और हमारी जान निसार। लेकिन वो जमाना जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है, उसने ना मोहम्मद की बेटी के साथ इंसाफ किया, ना आले रसूल के साथ। रसूल की आंख बंद होते ही फातिमा जहरा का मरसिया तारीख में मौजूद है। सुब्बत अलैया मसाइबुन और नहा, सुब्बत अलैयाम सिरना लयालिया। और उसके बाद अली की शहादत, हसन की शहादत, हुसैन की शहादत, यहाँ तक के इसके बाद हमारे बकिया इमामों की शहादत। वो तो ये कहिए कि अल्लाह को निज़ाम कायनात को बाकी रखना था, लिहाजा एक को हिजाब गैब में रख लिया, एक को पर्दे में रख लिया। लेकिन इमाम अली उन-नक़ी अलैहिस्सलाम को ज़हर दगा से शहीद किया। खुदा लानत करे मोतज़ मलून पर जिसने इमाम को जहर दिया, जहर दगा से शहीद किया। हाँ, अली और फातिमा के बेटे, मोहम्मद के बाग के फूल, क्या रसूलुल्लाह आपने इसी दिन के लिए इनको दरिंदों से इंसान बनाया? क्या इसी दिन के वास्ते इनको मुसलमान बनाया था कि आपकी औलादों को, आपकी नस्ल को, आपकी नस्ल में आने वाले आपके फर्जंदों को किसी को 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद किया जाए, किसी को कैद खाने में कैद किया जाए, किसी को जहर दगा से शहीद किया जाए। हाँ अजीजों, मासूम को मासूम ही गुस्ल देता है, मासूम ही कफन पहनाता है और मासूम ही दफन करता है। हमारे 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, इन्होंने अपने बाबा को गुस्ल दिया, अपने बाबा को कफन पहनाया और अपने बाबा को दफन किया। अपने बाबा को सामने में दफन किया। आज भी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम और इमाम अली उन-नक़ी अलैहिस्सलाम, जो हज़रात जा चुके हैं, जो ज़ियारत से मुशर्रफ हो चुके हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से दुश्मनों के नरगे में घिरा हुआ। बेशक आज अल्हम्दुलिल्लाह आजादी है, पहले के जैसे हालात नहीं हैं, लेकिन इराक में आप करबला जाइए उतना खतरा नहीं है, नजफ जाइए खतरा नहीं है, लेकिन 2 जगहों के ऊपर खतरा रहता है। एक सामिरा जाने में खतरा रहता है, एक काज़मैन जाने में खतरा रहता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज उतना खतरा नहीं है। लेकिन क्या कहना गुलामान अहले बैत का, खतरा कितना ही हो, अहले बैत के चाहने वाले खतरे की परवाह नहीं करते, खतरे की परवाह नहीं करते। मुतवक्किल के जमाने में, बनी अब्बास के जमाने में टैक्स था कब्र हुसैन पर जाने के वास्ते कि अगर ज़ियारत करना है हुसैन के कब्र की तो 2 लोग जा रहे हैं, एक टैक्स में अपनी जान देगा, दूसरा जाके ज़ियारत करेगा। हाथ कटेंगे उसके बाद जाके ज़ियारत करो, पैर काटा जाएगा उसके बाद जाके ज़ियारत करो। हाथ कटवाने के बाद, पैर कटवाने के बाद, जान का टैक्स देने के बाद
چاہنے والوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں، اس کے بعد یہ نعمت ہم تک پہنچی ہے۔ لاکھوں درود اور کروڑوں سلام آل محمد پر۔ بہت بے کس ہیں، بہت مظلوم ہیں ہمارے 10ویں امام۔ آقا آپ کو غسل بھی ملا، آپ کو کفن بھی ملا، آپ کا بیٹا آپ کے پاس موجود تھا جس نے آپ کو دفن کیا، مگر آقا ہمیں کربلا کا